اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں، یعنی ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب رسول بنا کر کے، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اکرام آئے سب کو یہی حکم دیا کہ خود بھی ایک اللہ کی عبادت کریں اور دوسروں کو بھی اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلائیں۔ جتنے انبیاء آئے سب کا مشن یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت خود کریں اور دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ شے جو اللہ کو چھوڑ کر لوگ جس کی عبادت کریں وہ طاغوت ہے۔ اللہ کی عبادت سے انسان ہٹ گیا، چاہے وہ جس کی بھی عبادت کرے وہ طاغوت میں شمار ہوں گے۔ تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو مشن تھا کہ ایک اللہ کی خود بھی عبادت کریں اور دوسروں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں، یہ تمام انبیاء کا مشن تھا۔ آج لوگ جو ہے اپنی فرقے اور جماعت کو لے کر کے سب سے زیادہ ہائی لائٹ لوگ کرتے ہیں کس کو؟ اپنے فرقہ، اپنے جماعت، اپنی ٹیم، اپنے گروہ کو، حالانکہ وہ چاہے تو قرآن اور حدیث کی باتیں سب سے زیادہ اس پر توجہ دے اور لوگوں کو بتائے۔ اسی لیے ہماری جو مسائل بگڑتے ہیں اس وجہ سے ہم دھیرے دھیرے قرآن اور احادیث کو چھوڑتے ہیں اور جو غیر ضروری چیز ہے ہم اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دعوت و تبلیغ کا جو روح اور غذا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہر جگہ یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت سے بچیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ تم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا مشن دینے کی کوشش کی اور دیا تو لوگ کیا کہنے لگے کہ بڑے بڑے جو لوگ خوشحال لوگ تھے، جو قوم کے سردار لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو اپنے ہی جیسا آپ کو سمجھتے ہیں، آپ میں کون سی خوبی ہے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی،
وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ تو بیچارے بالکل کمزور قسم کے لوگ ہیں، یعنی چھوٹے موٹے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کی دعوت کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ آپ اگر صحیح بات بتاتے ہیں تو لوگ بڑے بڑے کیوں نہیں آتے ہیں آپ کے بارے میں، کیوں نہیں سنتے ہیں، آپ کی دعوت کو کیوں قبول نہیں کرتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ اس کا کسی مشن کے کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے لوگ اس میں آئیں۔ اگر آپ دیکھیں گے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا زمانہ اور اس کے ماننے والے قلیل تھے اور بالکل غریب قسم کے لوگ ہی تھے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہجرت کیے اور ابو سفیان سے پوچھا گیا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ تو کہا وہی جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں اس کو ماننا۔ کہا یہی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مشن رہا ہے کہ جتنے انبیاء کے ماننے والے لوگ ہیں وہ چھوٹے موٹے ہی سے ان کی شروعات ہوئی ہے، بعد میں ایمان دوسرے لوگوں نے لایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید میں وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ سائٹ کر دیا۔ آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جب قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ان کے ماننے والے یہ چیک کرو کتنے ہیں، بالکل کم ہیں، صحیح بات ماننے والے بالکل کم تعداد میں ہیں، تو ہم کیسے ان کی دعوت مان لیں کہ یہی صحیح ہے؟ صحیح کے لیے ان لوگوں نے سوچا کہ ایک بڑی ٹیم ہو جو ان کی اتباع کرنے والے اور فالوورز ان کے موجود ہوں۔ یہ اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام کی سچائیت یہ ہے کہ کم ہی تعداد میں ہوں لیکن صحیح فالو کرنے والے ان کے لوگ موجود ہوں۔ اور ایک چیز اور یہاں نکتے اور اہم بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے اعتراض کیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، سب لوگ خوشحال ترین لوگ تھے۔ ان لوگوں نے، مالدار لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی اسلام کے خلاف آتے ہیں طاقتور قسم کے لوگ اس پر آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ یہ غور کیجئے گا۔ کہا کہ یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو غریب طبقہ کے لوگ، ہم کیسے ان کی دعوت کو اور اس کے پیغام کو ہم مان لیں؟ تو میرے بھائی یہ مسئلے کا حل نہیں بتایا ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ نوح نے کہا میری قوم والو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے مونڈ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم والو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا، ایک آدمی دلیل پر ہے، کم تعداد میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس پر وہ قائم ہے۔ ان لوگوں نے کہا اگر یہ لوگ آپ کے جو ارد گرد میں بیٹھے ہیں اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو ہو سکتا ہے ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں، اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو پھر وہ تمہاری نگاہ میں نہ آئی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے مونڈ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ بینہ سے مراد ایمان و یقین ہے اور رحمت سے مراد نبوت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سرفراز کیا تھا، یعنی تم اس کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے، چنانچہ تم نے نہ اس کی قدر پہچانی اور نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے بلکہ اس کی تکذیب اور رد کے در پہ ہو گئے۔ حقیقت کو اپنانے کے بجائے لوگ اس پر نشانہ ساتھتے ہیں اور اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب جان جاتے ہیں کوئی بھی اس کو مل گئی کوئی چھوٹی سی چیز اور اس پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کو بڑا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں۔ یہی حال آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بیچ بیچ میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں دیکھیے گا، کہیں
کناڈا میں، تو کہیں جاپان میں، تو کہیں امریکہ میں، تو کہیں نہ جانے کہاں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون بناتے ہیں، ان کے خلاف گالی گلوچ کرتے ہیں، کوئی چیزیں اس کو مل گئی اس پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بے فائدہ ہے یہ اعتراض، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا ہے یہ آپ نے اپنے سے نہیں گڑھا ہے، یہ آپ کی اپنی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دے کر کے بھیجا ہے۔ اور یہی کفار اور مشرکین کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، جب ماننا نہیں ہوتا تھا، جب ان کو ماننا نہیں ہو تو وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، کیوں نہیں، ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں یہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے عظیم آدمی کے اوپر اترا ہوتا تو ہم مان لیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن اگر یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ارد گرد میں رہیں، یہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کے اوپر کیسے قرآن نازل ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتار دیا؟ یہ قرآن اگر اترنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار کے اوپر اترتا تو ہم اس کو مان لیتے، قبول کر لیتے۔ یہ اعتراض تھا ان کا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار عظیم آدمی کے اوپر یہ قرآن اترتا تو ہم ماننے کے لیے تیار تھے۔ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن؟ یہ ان کی ایک کہہ سکتے ہیں کمنٹ یا کہہ سکتے ہیں ایک اعتراض تھا۔ جب کسی کو ماننا نہیں ہو تو وہ اعتراض کر کے نکلتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں اس پر، حالانکہ اس کے اوپر کوئی سبب نہیں بنتا کہ وہ اس پر اعتراض کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین جس کو انتخاب کرے، اللہ رب العالمین جسے پسند کرے وہی آدمی نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں، کوئی انسان اپنے سے نہیں بن جاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، فائنل پروفیٹس ہے، دا سیل آف دا پروفیٹس، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد اب کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین نے کیوں اتنا عظیم مقام آپ کو دیا ہے، آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ادا کی ہے، آپ نے قرآن کریم کا جو حق ہے وہ ادا کیا ہے، آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، صحابہ کرام نے ان کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، تب جا کے یہ اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اعتراض کرنا بہت آسان ہے اسلام کے اوپر، لیکن اسلام کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ لوگ اعتراض کر کے نکلتے ہیں، حالانکہ اسلام اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرے اور اسلام کے اوپر جو ہے نشانہ سادھے یا اسلام کے اوپر اعتراض کرے، سوال کھڑا کرے، تو اللہ رب العالمین اس سے نپٹ لے گا۔ اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا اس کائنات کو چلاتا ہے، اس کے چلانے میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعہ نوح علیہ السلام کے یہاں بھی پیش آیا، کہا کہ اگر اس طرح آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ غریب طبقہ کے لوگ ہیں، وہ لوگ کس طرح سے آپ کو مان رہے ہیں؟ اگر اچھے ہوتے، آپ ٹھیک ہے آپ اللہ کے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو سردار قسم کے لوگ آپ کو مانتے۔ یہ اسلام میں نہیں رہا ہے۔ آپ نبیوں کا زمانہ دیکھیے، نبیوں کے اوپر ایمان لانے والوں کو دیکھیے، یہ غریب طبقہ کے لوگ ہی زیادہ آپ کو ملیں گے۔ بعد میں پھر یہ اسلام پھیلا، پھر لوگ اس سے جڑتے گئے اور اپنے جس زمانے کے اوپر جو مذہب یا جو رسول بھیجے گئے اس کی اتباع لوگ کرتے رہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو، تاکہ تمہارے دماغوں میں یہ شبہ نہ آ جائے کہ اس دعوے نبوت سے اس کا مقصد تو دولت دنیا اکٹھا کرنا ہے۔ میں تو یہ کام صرف اللہ کے حکم پر اور اسی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، وہی مجھے اس کا اجر بھی دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے
اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس یا اپنے قرب سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا ہوگا، جس طرح سے رؤسائے مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا مطالبہ کیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی تھی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے گزر کر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کریں۔ ابھی آپ نے دیکھا اس سے کس طرح سے نوح علیہ السلام کے ماننے والے کے بارے میں کہا کہ لوگوں نے، سردار قسم کے لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام آپ ان کو دور کر دیں اور آ جائیں، تو ہم ماننے کے لیے تیار۔ کہا میں اپنے ماننے والوں کو، جو رسول کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، میں اس کو کیسے دور کر دوں؟ یہ تو اللہ کے چنندہ لوگ ہیں، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور یہی سیم پیغام اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ اکبر! کیا کہا؟ اگر ہم ان کو نکال دیتے ہیں تو قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ہم سے حساب و کتاب لے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ سوال مجھ سے کر لے گا کہ آپ کے ماننے والے جو قریب لوگ تھے آپ سے، جو اللہ اور رسول کی اتباع کرنے والے لوگ تھے، جو صبح و شام اللہ کو پکارنے والے تھے، آپ ان سے کیوں الگ ہو گئے؟ تو ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو تمام پیغمبروں نے یہی کہا، یا تمام پیغمبروں کا یہی مشن رہا کہ ایک اللہ کی عبادت کیجئے اور جو رسول بھیجے گئے ہیں آپ کے بیچ میں آپ اس کی اتباع کریں۔ پھر کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب پوچھے گا، آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے کیوں اس سے الگ کیا تھا، تو کون بچائے گا؟ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں میری قوم کے لوگوں اگر میں ان مومنوں کو اپنے سے دور نکال دوں تو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ صاف کر دیا مسئلہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ نوح علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا، اللہ نے فرمایا کہ کہو میرے پاس علم غیب نہیں ہے، نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ایسا نہیں کہ بھائی فرشتہ قسم کے انسان ہوں تو ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، نہیں، انسان تھے۔ اللہ رب العالمین یہ دین اسلام کا کام انسانوں سے لے رہا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ رب العالمین انسانوں سے لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے فرشتہ کو نہیں بھیجا، جو انتخاب کیا، جو دعوت دی جا رہی ہے ان کا انتخاب اللہ رب العالمین نے انسانوں سے کیا۔ تو کیا کہا کہ اگر ایسا نہیں کہ کہو تم اپنے آپ سے کہو کہ میں علم غیب جانتا ہوں تو سب لوگ دھڑا دھڑ ایمان لے آئیں گے، ایسا کوئی چمتکار دکھا دو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہی نہیں، یا اس طرح کے الفاظ ادا کر دو تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں وہی تم تک پہنچا رہا ہوں، الگ سے سائڈ سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
میں رسول ہوں اللہ کا، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ دین اسلام کا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، جہاں تک ہو سکے میں پہنچا رہا ہوں، اور کہا میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کہہ دوں کہ یہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو ایمان والے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مقام اور مرتبہ دے گا۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں اپنی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں، نہیں، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا جو دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، یا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اگر وہ کریں گے، اس پر عمل کریں تو جنت جائیں گے۔ یہ اپنے سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ کہ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہاں ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دی جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں علم غیب بولیے نہیں جانتا۔ آج مسلمان بے شمار ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اب آپ سوال ہے، پہلے یہ تو سمجھیے میرے بھائی، عالم الغیب کا مطلب کیا ہے؟ عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، عالم کا مطلب نالجبل، جس کے پاس علم، کسی طرح کا علم ہو اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ غیب۔ غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز یا مستقبل میں ہونے والے واقعات۔ عالم الغیب کا مطلب ہوا غیب کی باتیں جاننے والا، غیب کی باتوں پر خبر رکھنے والا، چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں خود بخود جان لینے والا، مستقبل میں کیا واقعات پیش آئیں گے ان کے بارے میں اس کو علم ہے، اس کو بولتے ہیں عالم الغیب۔ اب میرا سوال ہے، کیا آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو بغیر بتائے سب کچھ جان جائیں گے؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ کوئی نہیں ہے۔ کوئی مستقبل میں کیا پیش آئیں گے، کون سے واقعات پیش آئیں گے، کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے، تو پھر وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ کون ہے؟ آپ اور ہم مسلمانوں میں سے کچھ جماعتیں، کچھ فرقے، کچھ ٹیم ایسی ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہیے میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اے نبی آپ کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ لوگوں کو یہ کہیے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ کہیے کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کسی درگاہ کے پاس بیٹھے ہیں، جو کسی مزار کے پاس بیٹھے ہیں، اور یہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نفع نقصان کے مالک ہیں، ہم تمہارا کام بنا دیں گے اگر بگڑ گیا ہے۔ تو بھلا بتاؤ کوئی ہے ایسا شخص جو کسی کے کام بگڑ گئے ہوں وہ انسان ہی بنا دے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں نفع لکھ دیا ہے تو کوئی نہیں ہے جو نقصان پہنچا سکے، اور اگر اللہ نے آپ کو نقصان لکھ دیا ہے تو وہ ہو کر کے رہے گا نقصان۔ اللہ ہی کے پاس خیر اور بھلائی ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اور علم غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔
عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب جو کون ہے؟ جو شاہد ہے، جو حاضر ہے، جو غائب ہے، تمام چیزوں کا علم رکھنے والا کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ تو یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیے کہ میں علم غیب نہیں جانتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ پھر اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس غیب کی کنجیاں نہیں ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ 5 چیزیں ایسی ہیں جو کسی انسان کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ قیامت کب واقع ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث، بارش کب ہوگی؟ وہی اللہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے، کوئی اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے، رحم مادر میں کیا ہے، وہ اللہ ہی کو علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اور 5ویں چیز ہے کہ انسان کی موت کہاں واقع ہوگی، کس سرزمین میں واقع ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی باتیں جو ہیں، غیب کے خزانے کی کنجیاں جو ہے کس کے پاس ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ اللہ نے کہا اپنے بارے میں کہ اللہ کے سوا غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ میرے سوا غیب کی باتوں کا علم کسی کے پاس لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے، تری میں ہے، سب کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، درخت کی پتیاں ٹوٹ کر نہیں گرتی ہے مگر اس کا علم، اس کو بولتے ہیں عالم الغیب۔ کتنے چرند ہیں، کتنے پرند ہیں، کتنے انسان زندہ ہیں، کتنے انسان مر گئے ہیں، قیامت کب واقع ہوگی، انسان کل کیا کمائے گا، کہاں اس کی موت ہوگی، تمام چیزوں کے بارے میں، حتیٰ کہ کیا ہے، درخت کی پتیاں ٹوٹ کر نہیں گرتی ہیں مگر اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ کوئی انسان ہے ایسا جو غیب کی باتوں کو جان لے؟ کوئی بھی نہیں ہے میرے بھائی، کوئی بھی اس روئے زمین پر نہیں ہے اللہ کے سوا کہ علم غیب کے بارے میں اس کو جانکاری ہو۔ مثلا علم غیب کیا ہے؟ روڈ پر ابھی کتنے آدمی چل رہے ہیں، کوئی کیمرہ کے بغیر بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ کتنے انسان ہیں ابھی اس دنیا میں، بتا سکتے ہیں کوئی؟ نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی علم غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہم میں سے یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے خزانے، نبی صلی اللہ وہی اللہ جو عرش پر تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ، وہ اللہ اور رسول کہاں الگ الگ ہے، اور ان کو ہم نے اتنا بڑھا دیا کہ جو اللہ کو ہم نے، رسول کو ہم نے نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیا۔ یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے حد سے زیادہ آگے مت بڑھاؤ، غلو مت کرو، لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسا کہ کرسچنوں نے، مسیحیوں نے اپنے آپ کو جو ہے رسولوں کے بارے میں غلو کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے حد سے زیادہ مت بڑھاؤ، جو میرا مقام ہے وہی رہنے دو، جو اللہ نے مجھے مقام رسول بنا کر کے بھیجا وہی ہے۔
اور جو ہے اپنے سے بنا بنا کر کے میرے اوپر مت فٹ کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو میں تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو. پتہ یہ چلا میرے بھائی، جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، اسی پر ہمیں بٹھانا چاہیے. ایسا نہیں کہ عالم الغیب کہہ دو، یہ نہیں کہ مختار کل کہہ دو. تمام چیزوں کا اختیار رسول کے پاس نعوذ باللہ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، بس فرق اتنا ہے یوحی الی کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے. اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن یہ کہیے کہ آسمان کے غیب کے خزانے کی کنجیاں جو ساری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے دیا، یہ غلط بات ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین نے کہیں یہ بات نہیں فرمایا. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں کو علم غیب جو پہلے نہیں جانتے تھے وہ چیزیں ہم نے رسولوں کو دیا ہے. اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین. کیا فرمایا کہ کہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں پر بخل نہیں کرتے. وما هو علی الغیب بضنین، غیب کی بات کا مطلب ہے کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جان لیے. تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی باتیں تھیں جو اللہ نے آپ کو دیا، آپ کی جانکاری ہو گئی، یہ باتیں آپ نہیں رکھیے، بخل نہیں کیجئے. گویا کہ آپ بخل نہیں کرتے تھے، اللہ کا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. کہیں بھی پورے احادیث میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کے بارے میں جانتے تھے، کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو وہ افق کا واقعہ دیکھیے جو سورہ نور میں ہے. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، غیب کی باتوں کے بارے میں جانتے، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 1 ماہ قریب پریشان رہے. پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ نور کے 1 رکوع قریب آیتیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے طہارت اور پاکیزگی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان نہیں ہوتی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے. اگر عالم الغیب ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے جان لیتے کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے، کوئی بھاری مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اسی طرح آپ دیکھیے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 رجلا لحاجته يقال لهم القراء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آدمی آئے اور اس نے کہا اللہ کے رسول جو پڑھے لکھے قراء ہیں، قرآن کریم کے قاری ہیں، پڑھنے والے ہیں، آپ ان کو ہمارے نجد کے علاقے میں دے دیجئے تاکہ لوگ وہاں دین اسلام کی باتیں سیکھ لیں، سمجھ لیں، اسلام قبول کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا رکے، لیکن بار بار جب اصرار کیا کہ ہم اس کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 صحابہ کرام کو بھیج دیے کہ جاؤ دعوت و تبلیغ نجد کے علاقے میں کرو. جب قبیلہ بنو سلیم کے پاس پہنچے تو ریل اور زکوان قبیلے کے افراد نے ان کو گھیر لیا اور ان کا ایک صحابی ان کے پاس گئے اور پھر ان کو وہاں قتل کر دیا اور تقریباً 70 صحابہ کرام کو وہاں لوگوں نے شہید کر دیا. قریب 2 کے قریب صحابہ کرام بچ آئے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تو کیا اپنے 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجتے؟
70 کے 70 صحابہ کرام کو کفار نے دھوکے سے لے جا کر ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو یہ کام کبھی نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عالم الغیب کا وہ علم دیا ہوتا تو پہلے سے آپ جان جاتے، اتنا بھاری نقصان نہیں اٹھاتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے پہلے کی آیتوں میں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو بہت ساری بھلائیوں کو میں اکٹھا کر لیتا اور مجھے نقصان پہنچتا ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے خبر کر دیتے یا آپ خود سے جان لیتے۔ عالم الغیب کا مطلب ہے کہ بغیر بتائے آپ جان جاتے اور پھر یہ بھاری نقصان نہیں ہوتا۔ اور معلوم ہے یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سن 4 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، جو الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 رجلا لحاجت یقال لهم القراء، 70 کے قریب لوگ گئے تھے دعوت و تبلیغ دینے کے لیے، اسلام کی باتیں لوگوں کو بتانے کے لیے، تاکہ لوگ اسلام قبول کر لیں اور اسلام کی باتیں جان جائیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ بولیے نہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی کو نکالتے ہیں اور بائیں جانب رکھ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اپنی جوتی اتارتے ہیں تو تمام صحابہ اکرام نے اپنی جوتیوں کو نماز ہی کی حالت میں نکال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی جوتیاں کیوں اتار دی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نماز کی حالت میں اتارتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قذر او اذا، کہ میری جوتی میں گندگی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جبریل علیہ السلام آئے اور حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے، اس لیے آپ اتار دیجئے، میں نے اتار دیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو نماز سے پہلے ہی جوتی اتار دیتے۔ کیا خیال ہے؟ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ کیا اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ہونے والے واقعات کے بارے میں خبر رکھتے ہیں؟ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فقد کذبا، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں، فقد کذب، وہ جھوٹا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے۔ کیا کہا؟ جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہے کل آنے والے واقعات کے بارے سے باخبر ہیں، جانتے ہیں، تو اس نے جھوٹ بولا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ کیسے پتہ چلا؟ قرآن سے۔ کیسے پتہ چلا؟ احادیث سے۔ میرے بھائی یہی ہے دلیل کہ ہم کو اگر کوئی چیز جاننا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے تو قرآن سے پتہ چلے گا، احادیث سے بات معلوم ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی باتوں کو نہیں ظاہر فرماتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، کسی کو خبر نہیں ہوتا الا من ارتضى من رسول، رسولوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ چون لے، پسند کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں صرف اللہ تعالیٰ رسولوں کو بتاتے ہیں اور وہ رسول دوسرا تک پہنچاتے ہیں۔ تو جب تک ہم نہیں جانتے ہیں یا رسول نہیں جانتے تھے تب تک وہ غیب کی باتیں تھیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتانے سے جان گئے تب وہ غیب اب غیب نہیں رہا۔ وہ کلیئر ہے باتیں؟
یہ تو قرآن مجید میں، یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید سے بات معلوم ہوئی کہ صرف اللہ رب العالمین ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ کیا جن بھی عالم الغیب ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فوت کر دیا، انتقال، آپ پر فرشتے آئے اور موت کا فرشتہ آئے اور موت دے دی، اور جب وہ انتقال ہو گئے تو آپ کسی عصا کو ٹیک لگائے ہوئے تھے، چاہے وہ کھڑے تھے یا بیٹھے تھے یا عبادت میں تھے۔ بعض مفسرین نے کہا عبادت میں تھے، بعض نے کہا کہ آپ کھڑے تھے، اور انتقال ہو گئے، کسی کو علم نہ ہو سکا سوائے اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے اور اس گھن کو جو اس عصا کو کھا رہے تھے، اور کھاتے 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 وہ جب بالکل ختم ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تب جنوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم پہلے علم غیب ہوتے تو ہم ما لبثوا من عذاب مہین، ہم اس ذلت اور رسوائی کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام کے ارد گرد میں انسان اور جن کام کرتے تھے، اور ان کے حکم کی جو ہے سرتابی کوئی نہیں کرتے تو اسے سزا دی جاتی، اور جنوں کو یہ دعویٰ تھا کہ گروہوں کو کہ ہم لوگ علم غیب جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال ہو گئے، اور کہتے ہیں انتقال کے تقریباً سال بھر گزر گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سال بھر گزر گئے، تب جا کے جنوں کو اور لوگوں کو علم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کب کے انتقال ہو گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبیوں کو، پیغمبروں کو بھی علم نہیں ہوتا ہے، اور یہاں اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے جن انسانوں تو چھوڑ ہی دیجئے، جنوں کو بھی یہ علم نہیں دیا ہے کہ وہ خود بخود جان لے، کیونکہ اس زمانے میں یہ عقیدہ لوگ رکھتے تھے کہ جن عالم الغیب ہوتے ہیں، بہت کچھ جان جاتے ہیں اپنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جن بھی عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ باتیں آگے نکل گئی۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے کر آ اگر تو سچوں میں ہے۔ یہ وہی حماقت ہے جس کا ارتکاب گمراہ قومیں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر سے کہتی رہی ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا کر ہمیں تباہ کرا دے۔ حالانکہ ان میں عقل ہوتی تو وہ کہتی کہ اگر تو سچا ہے اور واقعی اللہ کا رسول ہے تو ہمارے لیے بھی دعا کر کہ اللہ تعالی ہمارا بھی سینہ کھول دے تاکہ ہم اسے اپنا لیں۔ جب دیکھ رہے ہیں کہ رسول کی بات ہم کو ماننا ہی نہیں تو کہا کہ لے آؤ وہی عذاب جو آپ بار بار ہم کو بتا رہے ہیں، عذاب آئے گا عذاب آئے گا، لے کے آؤ عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ کہا یہ کیوں آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن کب آئے گا یہ اللہ ہی کو علم ہے، لیکن آئے گا، اللہ کا عذاب تم پر آ کے رہے گا۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرط کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہی تم سب کا پروردگار ہے
اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گڑھ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ صاف باتیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے من گڑت باتیں آپ کو بتا دی ہیں تو اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا۔ اگر کوئی باتیں ہیں، اگر انبیاء اپنی طرف سے بیان کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے، لیکن ہم وہی کچھ کہتے ہیں انبیاء نے کہا جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر تم نے جو تمہیں حکم دیا گیا اگر آپ اس کو نہیں اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بھی سزا دے گا۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں اسے خود ہی اسی نے گڑھ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام میرے بھائی یہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں کہیں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو اتھارٹی دی ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے بیان کر دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور جو کچھ نہیں ہے اگر ہم اپنے من سے رسول کے بارے میں منسوب کرتے ہیں تو قیامت کے دن اسے عذاب دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اگر کسی نے میری طرف نسبت کر کے جھوٹی باتیں بنا لی ہے، گڑھ لی ہے، جو میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں فرمایا، وہ حدیث میں موجود نہیں ہے، احادیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب اگر بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی بعض جگہ پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ خیال کرتے کہ عالم الغیب تھے، جیسے وما ہوا علی الغیب بضنین، اے نبی آپ غیب کی باتوں میں بخیلی نہ کیجئے۔ تو میں نے بتلایا کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیب کی باتوں میں سے اپنے رسولوں میں سے جس کے لیے پسند کرے اس کو چن لے۔ اللہ رب العالمین نے غیب کی بات صرف انبیاء کو دیا، یہ قرآن میں ہے، لیکن جب انبیاء کے پاس آ گیا تو وہ غیب نہیں رہا، خود بخود وہ جان جاتے تب وہ علم غیب ہوتا۔ اچھا اس دیوار کے پیچھے کتنے آدمی، اس روم بغل میں روم ہیں، کتنے روم ہیں جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ سوئے ہیں؟ اگر بغیر کیمرہ لگائے ہوئے آپ جان جاتے ہیں ادھر کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں، کون سی گاڑی گزر رہی ہے، کون لوگ جا رہے ہیں، اگر خود سے بتا دیتے ہیں بغیر کیمرہ کے تو ہاں آپ عالم الغیب ہیں، لیکن کوئی ہے ہم میں سے ایسا؟ کل قیامت کے آنے والے وقت میں کیا پیش آئیں گے کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں۔ تو میرے بھائی یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، سراسر جھوٹی بات ہے، قرآن پر تہمت ہے، قرآن پر الزام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ لوگ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ افلا يتدبرون القرآن، قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے۔ کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پر غور نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا دوسروں کی طرف سے نازل کیا ہوتا، یہ قرآن اللہ کے سوا کوئی دوسرے اگر آپ کو یہ بتاتے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس قرآن میں بہت سے اختلافات ملتے۔ ایک طرف بولتے کہ عالم الغیب ہے، دوسری طرف بولتے رسول عالم الغیب نہیں ہے، ایک طرف بولتے بعض انسان عالم الغیب ہے، ایک طرف ہوتا کہ بعض انسان عالم الغیب نہیں ہے۔ تو یہ لوگ سمجھنے میں پریشانی ہوتی کہ ایک جگہ قرآن میں ہے کہ عالم الغیب، ایک جگہ ہے کہ عالم الغیب، نعوذ باللہ، ایسا کہیں قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی بھی نہیں ہے، اور کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے سوا دوسرے کی جانب سے ہوتا یہ قرآن تو اس میں بہت ساری گڑبڑیاں ہوتی، بہت ساری مسٹیک ہوتے، بہت ساری خطائیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی سرکشت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کو لوگوں تک پہنچانے والے، اس میں گڑبڑی پیدا نہیں ہوگی قیامت تک۔
یہ حفاظ کرام، یہ دین اسلام کے جو ہیں علماء، یہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. قیامت تک ایک گروہ حق پر ہوں گے اور اللہ اور رسول کا بیان صاف ستھرے الفاظ میں لوگوں تک پہنچا رہے ہوں گے. اس لیے کہ جو صحیح ہے، جو سچی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بد عقیدہ ہیں، جو لوگ غلط عقیدہ اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.